بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، سابقہ لیکچر کے اندر اسم کی علامات کے متعلق آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا، تو آج کے اس لیکچر میں اسم کی علامتیں کیا ہیں، کون کون سی ہیں، اسی طرح فعل کی علامتیں کیا ہیں، کون کون سی ہیں، اس کے متعلق آپ کو بتلائیں گے۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف ایک بار پھر سے سن لیجئے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ اپنا معنی بذات خود بتلائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، کیونکہ اگر اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا تو یہ فعل کی تعریف ہے۔ اسم کی علامتیں کون سی ہیں؟ یاد رکھیے، اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت الف لام شروع میں ہو۔ جس کلمہ کے شروع میں بھی الف لام ہو، یعنی الف اور لام جس کو ال کہتے ہیں، وہ جس کلمہ کے شروع میں ہو اور یہ کلمہ کے شروع کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کلمہ کو اسم کہیں گے۔ جس طرح الحمد، اسی طرح العالمین، الرحمن، الرحیم، الدین، المالک۔ تو جس لفظ کے شروع کے اندر بھی شروع میں یہ الف لام آ جائے، اس کے بعد والا لفظ اسم ہوگا۔ یہ تو خود حرف ہے، الف لام یہ حرف ہے۔ اسی طرح حرف جر شروع میں ہو، حرف جر بھی اسم کے شروع میں ہوگا، اور حروف جارہ 17 ہیں، باء، تو، کاف و لام، واو، منذ، مذ، خلا وغیرہ۔ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ بتلائیں گے آپ کو جب حرف کے متعلق پڑھیں گے۔ بہرحال ان 17 حروف میں سے جو حرف بھی کسی کلمہ سے پہلے ہو تو بعد والے کلمہ کو اسم کہیں گے۔ جس طرح بزید، برجل، بسم اللہ، تو زید بھی اسم ہے۔ زید میں ایک سے زائد علامتیں ہیں اسم کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک کلمہ کے اندر اسم کی ایک سے زائد علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھو بزید، یہاں 3 علامتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک تو شروع میں با حرف جارہ ہے، دوسرے نمبر پر زید علم ہے اور نام جتنے بھی ہیں اسم ہیں، تیسرے نمبر پر اس کے آخر میں تنوین ہے۔ تو ایک کلمہ کے اندر اسم کی ایک سے زائد علامتیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ہاں، کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ وہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اگر کسی کلمہ کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے آخر میں 2 زبر زیر 2 پیش نہیں ہوں گے، اور اگر کسی کلمہ کے آخر میں 2 زبر زیر پیش ہیں تو اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا۔ کل حروف جارہ کتنے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کل حروف جارہ 17 ہیں۔ اسی طرح آخر میں تنوین ہو، یعنی تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی جس کلمہ کے آخر میں ہوں وہ کلمہ اسم ہے، جیسے رجل، ماء، شیء، عذاب، عظیم۔ تو یہ ساری چیزیں اسم ہیں۔ مسند الیہ ہو، مسند الیہ کے بارے میں سابقہ لیکچر کے اندر ہم مفصل بتلا چکے ہیں۔ مسند الیہ مبتدا کو کہتے ہیں، اور مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا جز اور پہلا حصہ ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز پہلا حصہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا۔ مضاف ہو، جیسے غلام زید، ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو تو پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کلام عرب میں مضاف جہاں پر بھی ہوگا اسم ہی ہوگا، فعل اور حرف مضاف نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح تصغیر ہو، تصغیر کہتے ہیں کہ قلت کا معنی دینا ہو، حقارت کا معنی دینا ہو، اس کے لیے تصغیر کے قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ بہرحال اسم کا مصغر ہونا کسی کلمے کا یا تصغیر ہونا کسی کلمے کا، یہ اسم کی علامات ہے۔ جیسے رجیل، چھوٹا مرد، قریش، یہ مچھلی کو کہتے ہیں۔ بہرحال تصغیر ہونا کسی کلمے کا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ منادا ہو،
جیسے یا راجلو منادا کہتے ہیں 5 حروف ندا جو ہیں یا اے اور حمزہ، یہ جس کلمہ پر بھی داخل ہوں گے اس کے بعد والے کلمہ کو منادا کہتے ہیں، اور منادا جہاں بھی کلام عرب کے اندر ہو وہ اسم ہی ہوگا، فعل اور حرف نہیں ہوگا۔ اسی طرح صفت ہونا، ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف اس طرح ہو کہ دوسرا اسم پہلے کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے تو پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں۔ یہ مرکب توصیفی پہلے گزر چکا ہے ہمارے لیکچر کے اندر۔ تو بہرحال صفت ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آگے ہے تثنیہ ہو، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، تثنیہ کے متعلق اور تثنیہ کا طریقہ وہ بھی ہم بتلا چکے ہیں۔ تو تثنیہ ہو یا جمع ہو، رجلانی یا رجالن، یہ بھی اسم کی علامتیں ہیں۔ فعل اور حرف کبھی تثنیہ اور جمع نہیں ہوتے، اور فعل میں جو ہے نا جو صیغے ہوتے ہیں ضربا، بھئی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ضربو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو وہاں تثنیہ اور جمع جو ان کو کہا جاتا ہے وہ اس کے فاعل کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، یعنی 2 آدمیوں نے مارا مثال کے طور پہ۔ اب یہاں پہ فعل کام ہے مارنا، اب مارنا ایک ہی ہے، ہاں مارنے والے 2 ہیں، یعنی فعل جس کو ہم کام کہتے ہیں وہ کام ایک ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو 10 کریں، چاہے 1 کریں، چاہے 20 کریں۔ جیسے کاتبہ لکھنا، اب لکھنا ایک کام ہے، یہ ایک فعل ہے، چاہے کاتبہ ایک لکھنے والا ہو، کاتبہ 2 لکھنے والے ہوں، کاتبو 3 یا اس سے زائد لکھنے والے ہوں، تو لکھنے والوں کے اعتبار سے یعنی فاعل کے اعتبار سے فعل واحد اور فعل تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، ورنہ فعل بذات خود واحد ہی ہے۔ اس کو جو تثنیہ کہتے ہیں یا جمع کہتے ہیں وہ فاعل کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ منصوب ہو، منصوب کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرف اس کی نسبت اور اضافت ہو، جیسے بغدادیو یعنی اس کی نسبت ہے بغدادی کی طرف، بغداد کا رہنے والا، مکیو اس کی نسبت مکہ کی طرف ہے، مدنیو، تو یہ آخر میں جو یا ہے اس کو یا نسبت کہتے ہیں۔ تو منصوب ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، فعل کوئی منصوب نہیں ہو سکتا، اسی طرح حرف بھی۔ تائے متحرکہ اس کے آخر میں ہو، تو جس کلمہ کے آخر میں تائے متحرکہ جس کو گول تا بھی کہتے ہیں، جس کلمہ کے آخر میں بھی تائے متحرکہ ہو اس کو اسم ہی کہیں گے۔ تو یہ تھی اسم کی چند اہم علامات۔ اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، بہرحال یہ وہ علامتیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی علامت کلمہ کے اندر لفظ کے اندر ضرور موجود ہوگا، آپ پہچان لیں گے کہ یہ اسم ہے یا اسم نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، فعل کی علامات۔ شروع میں حرف قد داخل ہو، فعل کہتے کسے ہیں؟ فعل وہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے، بذات خود اپنا معنی بتلانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر پایا جائے۔ تو شروع میں قد حرف کا داخل ہونا تو یہ فعل کی علامت ہے۔ قد کے بعد والا جو کلمہ ہوگا وہ فعل ہوگا، جیسے قد ضربا، قد قالا، قد سمع اللہ، تو یہ قالا، ضربا، سمع یہ سب فعل ہیں۔ تو قد جہاں پر بھی داخل ہوگا قد کے بعد والا کلمہ فعل کہلائے گا۔ اسی طرح شروع میں سین داخل ہو، یہ سین سے مراد حرف اصلیہ کے مقابلے میں سین نہیں، بلکہ حرف اصلیہ سے زائد سین جس کلمہ کے شروع میں بھی ہو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ حروف اصلیہ فا عین لام کے وزن پہ جو ہوتے ہیں جس کو فعلہ کہتے ہیں، جیسے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تو یہ یجعل فعل ہے، تو سیضرب، یضرب فعل ہے، علامت کیا ہے؟ اس سے پہلے سین داخل ہے۔ اسی طرح سوفا کا کسی کلمہ کے شروع میں ہونا، سوفا جس کلمہ کے شروع میں بھی ہوگا بعد والا کلمہ فعل کہلائے گا، جیسے سوفا تعلمون، تو یہ تعلمون فعل ہے۔ اسی طرح حروف جزم داخل ہو، ان، لم، لما، لام، امر، یہ حروف جازمہ میں سے ہیں، یہ فعل کے آخر کو جزم اور سکون دے دیتے ہیں۔ تو یہ لم اور لما، یہ لام امر وغیرہ یہ فعل کے شروع میں ہوتے ہیں، اسم اور حرف کے شروع میں نہیں ہوتے، جیسے لم یضرب۔ اسی طرح ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے کتبت، کتبتا، کتبتو،
یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ تو جس کلمہ کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل جو ہوتا وہ ضمیر ہے اور مرفوع حالت رفع میں ہے اور متصل، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل کے بغیر آ سکتا ہی نہیں ہے، یہ جہاں کہیں بھی آئے گا فعل کے ساتھ ہی ہوگا، اس وجہ سے یہ فعل کی علامت ہے، کیونکہ یہ فعل کے بغیر کہیں پہ آتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تائے تانیث کا آخر میں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ یاد رکھیے تائے متحرکہ اور ہے، تائے تانیث اور ہے۔ یہ تائے تانیث جو ہوتی ہے یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی تا جس طرح با پھیلا کے لکھتے ہیں، تا بھی اسی طرح پھیلا کے لکھتے ہیں، جیسے ضربت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو تائے تانیث کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت، قالت، سمعت وغیرہ۔ اسی طرح علامتوں میں سے ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا، نہی ہونا، یہ تمام فعل کی علامتیں ہیں۔ فعل کے بعد کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ تو حرف کے بارے میں کہتے ہیں حرف وہ ہے جس میں نہ اسم کی کوئی علامت موجود ہو نہ فعل کی علامت موجود ہو، تو جس کے اندر اسم اور فعل کی علامتیں موجود نہ ہوں اس کو حرف کہتے ہیں۔ درج ذیل کلمات میں غور کر کے بتائیں اسم ہیں یا فعل ہیں، نیز علامت بھی بتائیں۔ اعراب تو نہیں لگے ہوئے لیکن سننے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ البیت، البیت یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، سوچ لیجئے۔ البیت، تو البیت اسم ہے۔ اب رہا یہ سوال بھئی کیوں اسم ہے، علامت اس کے اندر کون سی ہے؟ تو کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ البیت گھر۔ اگلا لفظ ہے کتابن، سن لیجئے کتابن کیا ہے؟ کتابن، تو کتابن اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ کتابن، دو زبر دو زیر دو پیش پڑھ رہے ہیں ہم اس کے آخر میں۔ اگلا سوال الہ، الہ کیا ہے؟ سوچ لیجئے، علامات اسم کو اور علامات فعل کو دماغ میں ایک مرتبہ گھما لیجئے۔ تو الہ، الہ کا معنی ہے تک، تو الہ حرف ہے، الہ حرف ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے قد ذہبا، یقیناً وہ چلا گیا، البتہ وہ چلا گیا۔ قد ذہبا، دو لفظ ہیں، قد ذہبا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، سوچ لیجئے۔ تو قد یہ فعل ہے، قد ذہبا، قد نہیں قد ذہبا، یہ ذہبا فعل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ شروع میں قد ہے اور ہم نے پڑھا جس لفظ سے پہلے قد ہو وہ لفظ فعل ہوگا، اور دوسری علامت اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ماضی بھی ہے، اور ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، نہی ہو، یہ فعل ہوتے ہیں۔ اگلا سوال حامدن، حامدن یہ کیا ہے؟ سوچ لیجئے، اسم ہے، فعل ہے، تو اسم ہے، اس کے اندر ایک سے زائد علامتیں ہیں، کیونکہ علم ہے، نام ہے، اور نام ہونا یہ اسم کی علامت ہے، نیز اس کے آخر میں تنوین بھی ہے، حامدن۔ اگلا مدنیٌ، یہ اسم ہے۔ کیوں اسم ہے؟ وجہ اس کی بتلائیے۔ کیونکہ یہ منصوب ہے، اس کے آخر میں نسبت کی جا ہے مدینہ کی طرف، یعنی مدینہ کا رہنے والا، مدینہ کی بنائی ہوئی چیز، تو مدنیٌ کا یہ مقصد ہوگا۔ تو یہ منصوب ہونے کی وجہ سے، اسی طرح آخر میں تنوین ہونے کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ آگے چلیے، رجل حسن، خوبصورت مرد۔ اس میں رجل تو اسم ہے، حسن یہ کیوں اسم ہے؟ کیونکہ حسن کے آخر میں تنوین ہے، ایک وجہ، نیز رجل موصوف ہے، حسن اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے کہ وہ مرد خوبصورت ہے، اور آپ نے اوپر پڑھ لیا صفت کا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اگلا سوال سنکتب، سنکتب ما قالوا، یہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے۔ سنکتب یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ کیوں فعل ہے؟ کیونکہ شروع میں سین داخل ہے، سنکتب،
شروع میں سین داخل ہے، اور ہم نے پڑھا ہے سین جس کلمہ کے اوپر بھی داخل ہو اس کلمہ کو ہم فعل کہیں گے۔ نیز سنکتب مضارع بھی ہے، ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا اور نہیں ہونا، یہ فعل کی علامتیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا لیکچر اس موضوع کے اوپر۔ امید کرتا ہوں کہ اسم اور فعل کی علامتیں آپ کو اس سے یاد ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔